مطالبہ دہرا رہا ہوں کہ پولیس کے پورے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے، ان کو اکوپ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر افسران ان کو یہ مراحت حاصل ہیں کہ ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہو، ان کو پروٹیکشن بھی ملتی ہو، تو ہمارے سپاہی کو کون سی مراحت حاصل ہے؟ ان کے ساتھ اگر کوئی سلوک ہو تو ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ سپاہیوں کی تنخواہیں، جو چھوٹے افسران ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کا نظام کیا ہے، وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھے۔ اگر صحیح معنوں میں اپنا فرض ادا کرے پولیس اہلکار تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے نظام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رینجرز کے اہلکار ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، وہ ہمارے شہر میں موجود ہیں کسی خاص وجہ سے۔ اصولاً تو پولیس کو یہ پورا نظام سنبھالنا چاہیے، لیکن پولیٹیسائز جب کر دیا جاتا ہے اس ادارے کو تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس پارٹیوں کی اعلی کار بن جاتی ہے، حکومتوں کی اعلی کار بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔ تو رینجرز کے جوانوں کو بھی جو بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ پہنچائی جائے، لیکن یہ کام حکومت کے کرنے کا، ہمارا تو نہیں ہے۔ اختیار بھی دینا چاہیے، سہولت بھی دینی چاہیے، لیکن کراچی کے عوام کو تو یہ سہولت دو کہ وہ قاتلوں کے رحم و کرم پہ نہ ہوں۔ ابھی تک تو جوان جا رہے تھے، اب ہماری بہنیں بھی جا رہی ہیں، ہماری مائیں بھی اگر گولیوں کا نشانہ بنیں گی، چھینا جھپٹی تو ان کے ساتھ ہو ہی رہی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا لیول ہے، اور آپ کون سی مایوسی ہے جو اس قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے ہم ان کو۔ تو آپ ان کو تحفظ فراہم کریں بھائی، ان کو، ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو، اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان تمام حالات پہ جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہم ایک ایسا لائحہ عمل طے کریں، اس لیے کہ ہم کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ہم کراچی کو ان ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے، کرمنلز کے، اور جو چاہے آئے لوٹے ڈکیتیاں کرے اور چلا جائے۔